ویلکم بیک ناظرین. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب, بڑے اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں, کہیں سوشل میڈیا کا اختلاف ہے, کہیں وکلا سے اختلافات ہیں. وے آؤٹ کیا نظر آتا ہے ان اختلافات کے حوالے سے, اور یہ کیا مزید بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میرے اختلافات کی بات کر رہے ہیں؟ اوور آل جو اختلافات پارٹی میں بھی ہیں, آپ کے حوالے سے بھی ظاہری باتیں ہیں. میرے تو خیر بظاہر تو گنتی کے لوگوں کے ساتھ ہیں, باطنی طور پہ ایک فوج ظفر موج میرے خلاف لگی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے محاذ پہ بھی, سیاسی مفاذ میں بھی, محاذ پہ بھی, کمیٹیوں میں بھی, خان کے پاس بھی, ہر وقت جو ہے میں تختہ مشق لگا رہتا ہوں. اور اب تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس دن ایک یوٹیوبر تھا جو ماضی میں میرے حوالے سے میرا دوست تھا بلکہ وہ, اور اب جو ہے انہوں نے میرے خلاف ولاگ کیا, تو ساتھ میں مجھے اپنا ولاگ بھی بھیج دیا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اب اتنی دنیا عمران ریاض نہیں عمران ریاض صاحب نہیں تھے, وہ تو میرے دوست نہیں رہے ہیں, میری ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں تھی. یہ ایک دوسری شخصیت تھی. انہوں نے مجھے جب ولاگ بھیجا نا, تو کہ یہ گویا جتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کے حوالے سے, تو میں نے اس کو ایک فکرہ جواب دیا. میں نے کہا جہاں اتنے مخالفین ہیں 10 سودے اور بھی لگ جائیں پرواہ نہیں ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں مزید بڑھیں گے, کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آتا ان کو امینڈ کرنے کا, کہ یہ خان سے دوبارہ ملاقات ہو, پارٹی میں دوبارہ واپسی ہو جائے, کوئی ایسا ہے؟ پی ٹی آئی میں ایک چیز کا فقدان ہے, وہ یہ ہے حق کے بات پہ اور سچائی پہ ڈٹ جانا اور سچائی کا ساتھ دینا ایٹ دی کاسٹ آف انائنگ ادرس. یعنی دوسرے اس سے ناراض اگر ہوتے ہیں تو اس میں ایسے کم لوگ ہیں جو ضمیر کی آواز پہ حق اور سچ کا ساتھ دیں. کوئی بھی دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے, اور جو اقتدار میں وقتی طور پہ آ جاتے ہیں ان کو تو بالخصوص ناراض نہیں کیا جا سکتا. کیا اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرول ہوگا؟ کیونکہ اب تو آپ کی قیادت, مطلب پی ٹی آئی کی قیادت وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں, اس کو کنٹرول کیا جائے. تو ٹھیک ہے نا, قیادت کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی فائنلی آپ جو موقف اختیار کرتے تھے پہلے, آج قیادت اس پہ آئی ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. میں نے تو کافی عرصے سے کہا تھا, اور پارٹی کے مفاد میں کہا تھا, سوشل میڈیا کے مفاد میں بھی کہا تھا. ہماری شناخت گالم گلوچ کی نہیں ہے, ہماری شناخت ٹکراؤ کی نہیں ہے, ہماری شناخت جو ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کی نہیں ہونی چاہیے. اور سوشل میڈیا کی پالیسی جو ہے وہ پارٹی کی جو یہاں پاکستان کے اندر جو پالیسی ہیں اس سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. ہم ایک حد تک جو ہے ایگریشن کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ بات گالم گلوچ پہ جائے گی تو وہ اخلاقی طور پر بھی, اور نہ کوئی ایسے اصول ہیں جنگ کے کہ جنگ کوئی گالیوں سے جیتی جاتی ہے. بالکل بات درست ہے کہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو بھی کچھ ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ یہ بی ایل اے والے معاملے پر واقعی وہ موقف اپنایا گیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی جانب سے جو بھارت کا تھا؟ قطعاً غلط ہے, الزام ہے اور بونڈ الزام ہے. بجائے اس کے کہ وہ خصوص پہ رکھے واقعہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس کی نالی تھی, توجہ اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی جناب اس میں آدم کی کہ یہ پی ٹی آئی نے جو ہے یہ کام کیا ہے. پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا ہے, کوئی غلط پالیسی اور سٹیٹمنٹ نہیں دیے ہیں, سراسر بیہودہ الزام ہے جو مخالفین لگا رہے ہیں. بالکل بغیر, یعنی پی ٹی آئی نے کون سا بیان دیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے. دیکھیے اب ہر چیز پی ٹی آئی پہ تھوپنے کی ایک کلچر ہوا ہے. یہ جو کرکٹ میں پاکستان ہار گئی نا, تو مجھے گمان یہ ہو رہا ہے کہ پیچھے بھی شاید پی ٹی آئی کا ہاتھ ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی بھی سٹینڈنگ ہے, ظاہری بات ہے حلقے میں آپ کے فادر ان لا, آپ کا ایک پورا کیلیبر بھی ہے, آپ کا سٹینڈنگ بھی ہے پورے حلقے میں, تو کیا آپ جو سیٹ ہے اپنی یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے ہیں یا اپنی سٹینڈنگ کی وجہ سے جیتے ہیں؟ یہ تو میں جواب دے چکا ہوں نا. سیٹ تو تقریباً پاکستان کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے خان کی وجہ سے جیتی ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ یہ ہماری کوئی وہاں پہ حیثیت ہی نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے. ہم خان کے سپاہی تھے, لیکن اب اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں, ایک قبیلہ رکھتے ہیں. اپنے قبیلے کا میں خان ہوں اور میرے بزرگ رہے ہیں انگریز کے زمانے سے. لیکن یہ میں مانتا اور تسلیم کرتا ہوں کہ جو ہوا چلی تھی, اور اس میں میری محنت بھی تھی, جو کمپین پی ٹی آئی کی تو ساری میں نے کی ہے, پورے ملک میں کمپین میں نے کی ہے. یہ کمپین اگر مائنس کر دیں تو کچھ بھی نہیں تھا نا 8 فروری سے قبل. اور اسی محنت نے اور خان کے ساتھ لوگوں کی محبت نے جو ہے ہمیں
کامیابی سے دو چار کیا. سر آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو محنت کی تھی، وہ جو باہر نکلے تھے، وہ بھی کسی کے کہنے پہ نکلے تھے، یہ آپ کے مخالفین کہتے وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں زیدی صاحب، آپ کے مخالفین مجھے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مخالفین مجھے کہتے ہیں کہ زیدی صاحب جو ہیں وہ اب قبلہ اس نے تبدیل کر دیا ہے. قبلہ تبدیل کرتے ہیں؟ ہاں، اچھا، پہلے بیت المقدس کی طرف شاید آپ دیکھنے لگے. دیکھیے ایک الزام اگر آپ لگاتے ہیں نا، یہ الزام میں آپ پہ توپتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں مسلک تبدیل کر دیا، عقیدہ تبدیل کر دیا، میرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا بالکل آپ صحیح بات تو کہہ رہے ہیں. آپ اگر کوئی میرے مخالفین کی بات کریں گے، آپ کی بھی مخالفین ہوں گے نا، تو مخالفین سے کچھ لے آئے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ٹھیک، مولوی صاحب مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، ہاں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میاں ممتاز جو ہے نا وہ قادیانی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں. تو ممتاز صاحب کے بچے اور بھتیجے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، اس دن آپ مسجد آپ اس سے موٹر سائیکل مانگ رہے تھے اڈے تک جانے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، اب آپ نے قادیانی بنا دیا. اس نے کہا میں نے بنا دیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بناتا پھرے. تو لہٰذا وہ مولوی والے فتوے ہیں، یہ اس طرح نہ دیا کریں. میرے مخالفین یہ کہتے ہیں، میرے مخالفین تمام جرت کر کے اس طرح تقریر کر لیں جو اس دن میں نے اسمبلی میں کی ہے. بہت زبردست، میں تو اس کو سراہ رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا اسمبلی میں، جس طرح سے آپ نے ایون پی ٹی آئی اٹھ کے آپ کو مبارکباد دے رہی تھی. اسد کیسر صاحب آئے، یہ ایک ہی تقریر ایسا زناٹے دار تپڑ ہے ان تمام لوگوں کے منہ پہ اپنا شعر سلائے. بالکل ٹھیک بات ہے. سر عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات متوقع ہے؟ ہوگی تو پھر کب ہوگی اور کیا اگر پارٹی میں کچھ لوگوں کو عقل ہے، شعور ہیں اور خان سے وفاداری ہے تو ملاقات ہو جائے گی. اور اگر سبھی جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں تو میں باہر ہی بہتر ہوں. آپ خود سے اپروچ کریں گے عمران خان میں صاحب؟ نہیں کروں گا. آپ عمران خان ہی کہیں گے میں تو اگر واپس؟ چاہوں تو خان صاحب سے مل سکتا ہوں. یہ کیوں اٹھے کیس میں وکیل ہوں، میں کسی دن بھی جا کے خان صاحب سے مل سکتا ہوں، لیکن میں خان صاحب کو تنگ نہیں کروں گا. لیکن سر آپ کی کہیں نہ کہیں لہجے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں سنسیئرٹی نظر آتی ہے. خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ اس سنسیئرٹی کو ایکنالج کرتے ہیں ویسے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. خان سے تو مجھے محبت ہے اور خان صاحب کو ہماری ملنے کی دیر ہے. پھر جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں دڑن تختہ ان کا کراؤں گا. اعلان جنگ ہوگا پھر؟ اعلان کیا جنگ ہوگا؟ بس کر نہیں، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ نکالو بس کرو یار. 2% کا کام خود نہیں کر سکتے ہیں، نہ اور کو کرنے دیتے ہیں. لہذا اب اس دفعہ جو ہے حساب کتاب ہوگا. خان صاحب کے پاس میں جاؤں گا یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا دائمی طور پہ. تھینک یو ویری مچ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے تھے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، مختلف موضوعات پہ ہم نے ان سے ڈسکشن کی. ہماری کوشش تھی کہ ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، خصوصاً جب سے ان سے پارٹی سے نکالا گیا اس کے بعد جو ایک وہ رائے رکھتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.